حضرت ابو طالب صاحب ایمان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اچھا حضور، جناب حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا ایمان چونکہ اہل سنت میں مشہور نہیں ہے، اور اہل سنت میں ان کا یہی موقف ہے اہل سنت کا کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، محبت سے ان کا نام لیا جائے، لیکن ان کے ایمان کی جو روایتیں ہیں وہ تقریباً نہیں ہیں حضور کہ جو پہنچی ہوں اس طریقے سے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے، پیار سے لیا جائے اور محبت سے ہی نام لیا جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بہت محبت کا اظہار فرمایا ہے، بہت پیار سے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ بچپنے کا جو وقت ہے وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی گزارا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بے باک ہو جاتے ہیں، کچھ انہیں کافر کی رٹ لگاتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ اہل سنت میں اقوال تو ملتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ایمان کی طرف بھی گئے ہیں اور کچھ ان کے عدم ایمان کی طرف بھی گئے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے اور انہیں یوں اس انداز میں ان سے محبت کی جائے کہ جس انداز میں سرکار دو عالم نے ان سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرف ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو ادب سے ہی کیا جائے، لیکن یہ اس پر ایک طویل بحث ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے کہ نہ تھے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسلام میں کہ جن پر ابھی گنجائش ہے کام کرنے۔ اور قبلہ اگر کوئی عدم ایمان کا قائل ہے اور جیسے اہل سنت کا آپ نے فرمایا کہ عدم ایمان کے قائل ہیں اکثر اگر کوئی ایمان کا قائل ہے تو کیا وہ گمراہ ہوگا اور اہل سنت سے خارج ہو جائے؟ جو آپ کو صاحب ایمان مانتا ہے اس کے پاس بھی تو دلیلیں ہیں نا، جو صاحب ایمان مانے تو اس پر بھی کوئی کفر کا فتویٰ نہیں کہ صاحب انہوں نے وہ صاحب ایمان کیوں مان لیا۔ جو انہیں ایمان پر مانتے ہیں تو ان پر کوئی زور و زبردستی بھی نہیں، ہم انہیں برا نہیں کہتے، اور جو انہیں ایمان پر نہیں مانتے ہم انہیں بھی برا نہیں کہتے، کیونکہ دونوں طرف کی روایتیں موجود ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو کافر کی رٹیں لگا رہے ہیں، جو انہیں بس کافر معاذ اللہ کہتے ہی جا رہے ہیں، ان کے ہم خلاف ہیں۔ آپ ان کا نام ادب سے لیجئے، محبت سے لیجئے، جو انہیں ایمان پر مانتا ہے اس کا اپنا عقیدہ ہے، اور جو ایمان پر نہیں مانتا وہ اس کی اپنی عشق کی منزل ہے، لیکن جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا ادب سے ہی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سے ریلیٹڈ قبلہ میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، وہ کسی دوسرے مکتب فکر کا رسالہ تھا، میری نظر سے ایسے ہی گزرا تھا کہ حضرت ابو طالب کا جب آخری وقت تھا تو حضور تشریف لائے جی، اور ان کے کان میں فرمایا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا جی، تو قبلہ اس کا راوی کون تھا جو سرگوشی سن رہا تھا؟ دیکھیں میں آپ سے حقیقت میں عرض کروں نا حضور، ایسی روایتیں نظر سے گزری ہیں، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ایسی روایتیں نظر سے گزری ہیں، مگر میرا موقف وہیں پر ہے، میں وہیں پر موجود ہوں کہ ان کا ایمان لانا یا نہ لانا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اگر وہ ایمان لائے ہیں تو تب بھی حضور کے چچا ہیں، بہت خوبصورت، اور نہیں لائے تب بھی حضور کے چچا ہیں۔ حضور تاجدار کائنات نے جب ان سے محبت فرمائی ہے تو وہ اسی حالت میں فرمائی جس حالت میں آپ بے شک تھے، اور کبھی حضور تاجدار کائنات نے ان سے نفرت کا اظہار ایک بار بھی نہ فرمایا، نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ محبت کا اظہار فرمایا۔ بے شک۔ ہم اس بات کو دلیل لیتے ہیں کہ جب حضور ان سے محبت فرماتے ہیں تو پھر کسی بھی صاحب ایمان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بے توقیری کرے یا ان کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرے۔ ادب ہی کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔